बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल अल्लाह। नाज़रीन किराम, गुज़श्ता वीडियो में हमने सैयदुश शुहदा सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अज़मत व शान के हवाले से कुछ बातें करने की सआदत हासिल की थी। आज की इस वीडियो में हम आपकी शहादत के हवाले से कुछ बातें करने की सआदत हासिल करेंगे। सन 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर में हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जिस तरह जुर्रत व बहादुरी के जौहर दिखाए थे, आपने बहुत सारे सूरमा और बहुत सारे बहादुरों को जहन्नम वासल किया था। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के दिलों में आपके खिलाफ इंतकाम की आग भड़क रही थी और वो आपसे बदला लेने के लिए बेचैन थे। आपकी शहादत के हवाले से सीरत निगारों ने 2 रिवायात खास तौर पर जिक्र की हैं। एक ये कि वहशी जो जुबैर बिन मुतइम का गुलाम था, हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जुबैर बिन मुतइम के चचा तुऐमा को जंगे बदर में जहन्नम वासल किया था। तो जुबैर बिन मुतइम ने वहशी से यह कहा कि अगर तुम मेरे चचा की जगह हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमजा को शहीद कर दो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। दूसरी रिवायत में यह बात है कि हिंद ज़ौजा अबू सुफियान, जिसके वालिद उतबा को सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जंगे बदर में जहन्नम वासिल किया था, उसने वहशी के साथ इनाम और इकराम का वादा किया था अगर वो सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कत्ल कर दे। चुनाचे वहशी खुद ये बात बयान करते हैं कि जंगे ओहद वाले दिन मैंने एक शख्स को देखा जो जिधर का रुख करता है लोग उसके आगे से भाग जाते हैं, वो सफों को उलट पलट देता है और वो ऐसे मस्त ऊंट की तरह दंदनाता फिरता है, कोई उसे रोकने की और उसकी तरफ मुंह करने की जुर्रत नहीं करता। मैंने किसी से पूछा ये कौन है, तो मुझे बताया गया कि यही हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान है। तो मैं उनकी ताक में रहा। वहशी बयान करता है कि मैं छोटा नेजा जिसको हरबा कहते हैं उसको मारने का मैं बहुत माहिर था और बहुत कम मेरा निशाना खता जाता था। तो मैं आपकी ताक में रहा। ऐसे ही एक मौके पर जब आपके पेड़ से जिरा थोड़ी सी सिरकी तो मैंने अचानक जोरदार तरीके से वो नेजा फेंका जो आपकी नाफ के नीचे जाके लगा। सैयदुश शुहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सैयदुश शुहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उठकर उसका जवाब देने की और मुझ पर हमला आवर होने की कोशिश की, लेकिन आप में सकत नहीं थी और आप उठ ना सके। सैयदुश शुहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद वहशी ने आपका सीना चाक किया और आपका दिल मुबारक और कलेजा निकाला और वो लश्कर के सरदार अबू सुफियान उसकी बीवी हिंद को जाके पेश कर दिया। उसने उसको चबाने की कोशिश की लेकिन वो उसको निगल ना सकी। फिर हिंद सैयदना हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की लाश मुबारक पर आपके जसद खाकी पर आई। उसने आपकी आंखें, आपके नाक और आपके कान हाय मुबारक इनको काट लिया, आपका मुसला किया और फिर उसके हार बना के उसने खुशी से अपने गले में पहना
اور جب وہ مکہ مکرمہ واپس جا رہی تھی تو اس نے یہ ہار پہن رکھا تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ ختم ہونے کے بعد جب آپ نے اپنے ساتھ سے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پوچھا تو میدان میں آپ کے جسد خاکی کو تلاش کیا گیا، ڈھونڈا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہ تشریف لے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر دیکھا، وہ ہولناک منظر کہ وہ دل جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار تھا، وہ دل سینے سے نکال لیا گیا ہے، اور آپ کے جسم کی آرائشیں، ناک، آنکھیں، کان کاٹ لیے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صدمے کی حالت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا تو میں سیدنا حمزہ کے بدلے میں ان کے 70 لوگوں کا مصلح کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حکم فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اگر آپ ان سے بدلہ لینا چاہیں تو اتنا ہی بدلہ لینا جائز ہے جتنی انہوں نے زیادتی کی ہے، اور اگر آپ صبر کریں تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر فرمانے کا ارادہ فرمایا اور آپ نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدمے کی جس کیفیت کے ساتھ اس موقع پہ دو چار تھے، ہم نے کبھی حضور کو اس صدمے، اس دکھ کی کیفیت میں اور اس طرح سے روتے ہوئے نہیں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سید الشہداء کا جنازہ ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی، بے ہوشی کی کیفیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ طاری ہو گئی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سنبھلے تو آپ فرما رہے تھے اے اللہ کے رسول کے چچا، اے اللہ کے شیر، اے اللہ کے رسول کے شیر، اے نیکیوں کا اہتمام کرنے والے، اے تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت صدمے اور سخت دکھ کی حالت میں تھے۔ اسی دوران حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ سیدہ صفیہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی جان تھی، وہ بھی آ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو آپ نے ان کے صاحبزادے حضرت زبیر بن عوام کو منع فرمایا، ان کو حکم دیا کہ آپ ان کو روک دیں، اگر انہوں نے اس حال میں سیدنا حمزہ کو دیکھ لیا تو یہ کہیں اپنے ہوش و حواس نہ کھو بیٹھیں۔ خیر انہوں نے اصرار کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے پتا ہے کہ ان کا مصلح کیا گیا ہے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں صبر کروں گی اور میں اللہ سے ثواب کی امید رکھوں گی۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، مثالی صبر کا مظاہرہ کیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینہ پہ اپنا دست مبارک رکھا، جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ان کے غم کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا 2 چادریں لے کے آئی تھی اپنے بھائی کے کفن کے لیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن دیا، اور آپ کے ساتھ ہی ایک انصاری صحابی بھی شہید ہوئے تھے، ان کا بھی مصلح کیا گیا تھا۔ حضور نے یہ گوارا نہ کیا کہ سیدنا حمزہ کو تو 2 چادریں دے کے دفن کر دیا جائے اور ایک بھائی بغیر کفن کے اس کو دفن کر دیا جائے۔ اب وہ جو چادر تھی وہ چادر چھوٹی تھی، وہ سیدنا حمزہ کے قد کاٹ کے مطابق نہیں تھی، اگر سر کی طرف کرتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں کی طرف کرتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک کی طرف اس چادر کو کر دیا اور پاؤں والا جو حصہ تھا اس کے اوپر اذخر جو گھاس ہے اس کو ڈال کے آپ کو دفن کر دیا گیا۔ یہ 15 شوال المکرم کا دن تھا جب آپ کی شہادت ہوئی، اور اس وقت آپ کی عمر 57 سال
یا 59 سال تھی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا جنازہ اس طرح سے پڑھا کہ آپ کے جسد خاکی کو آپ کے سامنے رکھ دیا گیا اور اس کے ساتھ ایک صحابی کا، ایک شہید کا جنازہ رکھ دیا جاتا، اور پھر جب حضور ایک دفعہ جنازہ ادا فرما لیتے تو کسی اور صحابی کا جنازہ، کسی اور مقتول کا جنازہ وہاں لا کے رکھ دیا جاتا، اور حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جسد خاکی ہے وہ وہیں پہ پڑا رہتا۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 70 مرتبہ جنازہ پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے لیے دعائے مغفرت کرنا اور کسی کے لیے جنازہ پڑھنا، یہ جتنی بھی بڑی سعادت کہا جائے، سچی بات ہے وہ کم ہے۔ سید الشہداء وہ ہستی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کا 70 مرتبہ جنازہ پڑھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئیے میں اور آپ بھی مل کر دعا کریں کہ اللہ جل شانہ اپنے ان محبوبوں کے صدقے سے، ان کی قربانیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ان کے ذکر کی برکت سے ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔